سامعین حضرات، آج کے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے، موضوع اور ٹاپک ہے، رمضان المبارک کے ساتھ ذرا سا یہ ملنے والا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ چند ایک دن کے بعد یہ مہینہ آنے والا ہے، جو کہ نیکیوں کا بہار جسے کہا جاتا ہے، نیکیوں کا موسم کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سارے مہینے عبادت کرنے کے مہینے ہیں، لیکن خاص رمضان المبارک کا مہینہ بڑی فضیلت اور اہمیت لے کے آتا ہے انسان کے لیے۔ موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہم قریب کیسے ہوں گے، اللہ رب العالمین کا قرب کیسے نصیب ہوگا، کون سے اعمال کرنے پڑیں گے، کون سا کام کرنا ہوگا، ہم اللہ رب العالمین کے اپنے مالک اور خالق کے قریب ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں، انسان کسی بھی فیلڈ میں ہے، کسی بھی شعبے میں ہے، اپنے کام میں وہ مہارت رکھتا ہے۔ جب تک اس فیکٹری یا اس مل کے اندر یا اس عہدے پہ رہتے ہوئے اپنے کام کو من و ان سر انجام نہیں دے گا، تو وہ اپنے مالک کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اپنے کام کے اندر اس قدر وہ مضبوط ہو کہ اپنے مالک کا وہ قرب حاصل کر سکتا ہے اپنے کام کے ذریعے سے۔ اسی طرح آپ بھی جانتے ہیں، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جتنی بھی یہ چیزیں پیدا کی ہیں، یہ بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی گئی۔ آج کا جو عنوان ہے اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ صرف انسان اپنے کام کے اندر مہارت دکھائے، اللہ رب العالمین کا قرب مل جائے گا۔ جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا اس کے اندر یہ مہارت دکھائے اور اس کے اندر بالکل من و ان اپنے کام کے اندر فوقیت اور سر فہرست نظر آئے، اپنے مالک کے قریب ہو جائے گا۔ ایک حصہ یہ ہے۔ دوسرا اس کا حصہ خطبے کا یہ ہوگا کہ کون سے ایسے کام کریں گے خاص طور پہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ ایک دو تین کا ذکر کریں گے، بات مکمل کریں گے۔ ہم جانتے ہیں دنیا کے اندر جتنی چیزیں پیدا کی گئی ہیں بغیر مقصد کے نہیں ہے، ہر ایک کا مقصد ضروری ہے۔ مثلا سورج پیدا کیا، سورج کا کام روشنی دینا ہے، وہ دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان کو پیدا کیا، آسمان کا کام چھت ہے، تو چھت بن کے وہ کھڑا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے زمین کو پیدا کیا، زمین کا کام بچھونا ہے، یہ بچھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہاڑ کو پیدا کیے، پہاڑ کا کام کیل کا کام ہے، وہ کیل گاڑ کے کھڑا ہوا ہے، زمین کو جنبش نہیں دے رہا، حرکت نہیں دینے دیتا۔ ہر ایک چیز کا اپنا کام ہے، وہ مقصد کے تحت پیدا ہوئی ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی کسی چیز کے لیے، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، اور جانوروں کو، پرندوں کو انسان کے تابع کر دیا۔ انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ کس مقصد کے لیے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا ایک مقصد کے تحت۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ عبادت ہے۔ عبادت دو قسم کی ہے، بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عبادت کرنا، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے جو حق ہے وہ ادا کرنا، یہ دونوں عبادت ہے۔ اسی مقصد کے لیے بندے کو پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طرح لیکن افسوس اور المیہ یہ بھی ہے، افسوس اور المیہ یہ بھی ہے کہ ہر ایک چیز، ہر ایک مخلوق اپنی ڈپٹی دے رہی ہے، اپنے کام کو وہ سر انجام دے رہی ہے۔ ہر ایک مخلوق، ہر ایک چیز اپنی ڈپٹی پوری کر رہی ہے، لیکن انسان اپنی ڈپٹی سے غافل ہے، اپنے کام سے غافل ہے، اپنے کام سے سستی کا شکار ہے، اپنے کام کے اندر بہت ہی دور چلا گیا ہے۔ جس چیز کے لیے اس کو پیدا کیا ہے اس کے قریب نہیں آ رہا۔
इंसान सुस्ती का शिकार कहाँ होता है? बातें बहुत ज्यादा है लेकिन इख्तिसार के साथ ताकि सारी बातें कवर हो जाए। इंसान सुस्ती का शिकार कहाँ होता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को तिजारत दी है, कारोबार दिया है, दुकान दी है, ओहदा दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बीवी बच्चे दिए हैं, सियत दी है, दुनिया की सारी नेमतें बंदे को दे दी है। क्या अल्लाह ताला ने बंदे को ये जो दुकान दी है, इस दुकान के ऊपर बैठ के नमाजों को ज़य कर दे इसलिए दुकान दी है? अल्लाह ताला ने तिजारत का फन इसलिए दिया है कि इसके अंदर सारा वक्त लगा दे, इबादत को ज़य कर दे। अल्लाह ने ओहदा इस बंदे को इसलिए दिया है, इस ओहदे के अंदर इतना मसरूफ हो जाए, अपने काम के अंदर इतना मसरूफ चला जाए, क्या इबादत को भूल जाए और ये इबादत को छोड़ दे? क्या ये दुकानें, ये तिजारतें, ये कारोबार, ये ओहदे अल्लाह ने इसलिए दिए हैं यहां बैठ के मेरी इबादत से दूर चला जा? इसलिए अल्लाह ने नहीं दिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सारी चीजें, अगरचे इबादत है, रिज़्क़ हलाल कमाना ये एक इबादत है, ये बंदा कर रहा है, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का बुलावा है, इबादत का वक्त है, वो भी तुम इबादत कर रहे हो, लेकिन जब उस इबादत से बड़ी इबादत की आवाज है तुम्हारे पास, उसको आप छोड़ दो और उस इबादत की तरफ दौड़ के आ जाओ। इसलिए तुम्हें ये सारी चीजें दी है और उस इबादत की तरफ दौड़ के आना है। लेकिन सूरत हाल क्या होती है? जब हम अपने ओहदे पे होते हैं, अपनी दुनिया के कामों के अंदर जिसका जो भी पेशा है उस काम के अंदर वो मसरूफ होता है, यहां मसरूफियत के दौरान बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूल जाता है, अल्लाह ताला से गाफिल हो जाता है। बंदा अल्लाह ताला को भूल जाता है कि मेरे पास जो कुछ है यही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस बंदे ने भुला दिया। फिर अपने कारोबार में, अपने ओहदे में, अपने काम में जैसे इसका दिल आता है वो करता ही जा रहा है, नाप तोल के अंदर कमी कर रहा है, चीजों के अंदर मिलावट कर रहा है, अपने काम के अंदर मसरूफ है, खियानत कर रहा है, अमानत की पासदारी नहीं कर रहा, रिश्वत और सूद जो आता है ये करता ही जा रहा है। वजह क्या है कि मैं जिस जगह पे हूं यहां मैं इसका बादशाह हूं, मैं इसका शहनशाह हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को दुराने दुनिया और कामों के मसरूफियात की वजह से बंदा अल्लाह ताला को भूल जाता है। लेकिन बंदे को यह बात याद होना जरूरी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें देख रहा है, तुम जिस हाल में हो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से गाफिल हो चुके हो, अल्लाह ताला तुमसे गाफिल नहीं है, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। इस